الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حوض من الأحوال مقتحم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ میرے محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، مختلف علاقوں سے آنے والے غیور مسلمانوں، اشتہار کے ذریعے آپ حضرات کو آج کا موضوع معلوم ہو چکا ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالی حق سچ کہنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سوائے سفید داڑھی والوں کے باقی ساتھی ٹیک نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ اب سفید داڑھی والے ممتاز بھائی
اور تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ آنے والے ساتھیوں کو جگہ مل جائے. اللہ تعالیٰ نے جب آقا نامدار محبوب کبریا احمد مصطفیٰ شمس الضحیٰ خیر الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا اور حکم آیا کہ میری توحید کو اب دنیا کے اندر پھیلانا ہے. نور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں تو میرے نبی کے مقابلے میں 3 قسم کے گروہ آئے تھے. ایک گروہ جس کو یہودی کہا جاتا ہے، بلکہ 4 قسم کے گروہ. ایک گروہ جن کو یہودی کہا جاتا ہے، دوسرا گروہ جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، تیسرا گروہ جس کو منافقین کہا جاتا ہے، اور چوتھا گروہ جن کو مشرکین کہا جاتا ہے. یہ 4 گروہ آمینہ کے در یتیم کی ٹکر میں آئے، اور جس گروہ نے اذیت سب سے زیادہ دی اور جس گروہ نے ستایا سب سے زیادہ اور جس گروہ نے نبوت کا بھی لحاظ نہ کرتے ہوئے گلیوں میں مارا اور جس گروہ نے طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے اور جس گروہ نے بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیا اور جس گروہ نے گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹنا شروع کیا، وہ گروہ مشرکین کا گروہ تھا. اور ان کے سرغنہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ، ولید، ان کی سربراہی میں یہ کام ہو رہا تھا. یار یہ ہٹا بھی شور ہو رہا ہے، ادھر اوپر رکھ دو، نیچے نہیں رکھیں. تو یہ جو مشرکین تھے جن سے مقابلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے. اللہ کو، یہ بات یاد رکھنا کہ مشرکین جو کہ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے، یہ اللہ کی وجود کا، اللہ کے انکار نہیں کرتے تھے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ، ولید جو بڑے بڑے مشرکین مکہ تھے، سرداران قریش تھے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. باقاعدہ قرآن نے ان کے اس کے عقیدے کی بات کہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ام من خلق السماوات والارض. ان سے پوچھا جائے آسمان کس نے بنائے، زمین کس نے بنائے، بارش کون برساتا ہے، درخت کون اگاتا ہے، عزت کون دیتا ہے، ذلت کون دیتا ہے. تو مشرکین کہا کرتے تھے سیقولون اللہ، کرتا کون ہے؟ اللہ. آپ حیران ہوں گے کہ پھر یہ لوگ مشرک کیوں تھے؟ اللہ کو مانتے، یہاں تک کہ اللہ کے نام پر اپنی کھیتی بھی دیا کرتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ. اللہ نے کہا کہ اللہ کے نام پر یہ مشرکین باقاعدہ اپنی کھیتی کا حصہ بھی دیا کرتے تھے. اسی طرح یہ جو مشرکین تھے باقاعدہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے، اور حاجیوں کی خدمت کرنا ان لوگوں کے یہاں بہت بڑی عبادت سمجھی جاتی تھی. اسی طرح حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ مشرکین باقاعدہ ختنہ بھی کرایا کرتے تھے. اسی طرح یہ مشرکین جو تھے اللہ کو بھی مان رہے ہیں
بیت اللہ کی بھی عزت کر رہے ہیں، حاجیوں کو پانی بھی پلا رہے ہیں، ستو بھی پلا رہے ہیں۔ پوچھا جائے کہ بارش کون برساتا ہے تو کہتے ہیں اللہ، پوچھا جائے کہ سبزہ کون اگاتا ہے کہتے تھے اللہ، پوچھا جائے کہ عزت ذلت کون دیتا ہے تو کہتے تھے اللہ، پوچھا جائے کہ رات کون لاتا ہے تو رات کو ختم کر کے دن کون لاتا ہے تو کہتے تھے اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے۔ اس کے علاوہ مشرکین مکہ جو تھے باقاعدہ کوئی غریب آ گیا تو اس کو پیسے بھی دے دیے، کوئی یتیم آ گیا تو اس کو پیسے بھی دے دیے، یہ تمام اعمال کرتے تھے باقاعدہ۔ لیکن توجہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ لوگ مشرک کیوں ہیں؟ اس کی وضاحت میں آج سے تقریباً 1 سال پہلے بھی کر چکا ہوں۔ مشرکین مکہ باقاعدہ بیت اللہ کا طواف کرتے۔ اب میں اپنے اشتہار کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، قرآن نے بھی ان کی اس حرکت کو بتلایا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف جو کیا کرتے تھے اس وقت کے مشرک وہ ننگے ہو کے کیا کرتے تھے، سوائے قریش کے باقی جتنے قبائل تھے وہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو کہتے ننگا ہو کے کیا کرتے تھے۔ قرآن نے سورہ اعراف میں اس کی وضاحت باقاعدہ کی ہے۔ اب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اب دیکھو مشرک کو مشرک کیوں کہا جا رہا ہے؟ پوچھو، عبادت پوچھو، بارش کون برساتا ہے، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنایا، دھوپ کون لاتا ہے، رات کون لاتا ہے، سبزہ کون اگاتا ہے، عزت کون دیتا ہے، ذلت کون دیتا ہے؟ تو کہتے تھے اللہ، پھر مشرک کیوں جب اللہ کو بھی مان رہے ہیں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، کھیتی سے سبزہ بھی اس کے نام پہ دے رہے ہیں، مانتے ہیں کہ سبزہ وہ اگا رہا ہے، مانتے ہیں کہ عزت وہ دے رہا ہے، مانتے ہیں کہ ذلت وہ دے رہا ہے، مانتے ہیں کہ دن وہ لا رہا ہے، مانتے ہیں کہ رات وہ لا رہا ہے، مانتے ہیں کہ آسمان اس نے بنایا، مانتے ہیں کہ زمین اس نے بنائی، پھر بھی مشرک کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، اور طواف کرتے ہوئے تلبیہ ان کا تھا لبیک لا شریکا، یہ بھی کہتے تھے کہ لبیک لا شریکا، اللہ تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور اعلان کر رہے ہیں مشرک لبیک لا شریکا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، پھر مشرک کیوں ہے؟ اور طواف کر رہے ہیں، اپنا تلبیہ پڑھ رہے ہیں لبیک لا شریکا، اللہ تیرا کوئی بھی شریک نہیں۔ اب آگے ڈنڈی ماری ہے مشرک نے، جس کی وجہ سے مشرک کہلائے گئے۔ کہتے ہیں آسمان اللہ نے بنایا، کہتے ہیں زمین اللہ نے بنائی، کہتے ہیں سبزہ اللہ نے اگایا، کہتے ہیں دن وہ لاتا ہے، کہتے ہیں رات اس نے لائی، مشرک کیوں؟ کہتے ہیں لبیک لا شریکا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا هو لک تملکہ وما ملکا، ہاں جس کو تو نے اپنے اختیارات دیے ہیں وہ تو تیرا شریک ہے۔ یہاں ڈنڈی مارتے تھے، کہتے تھے یہ سارے کام تو اللہ نے کیے ہیں، لیکن اللہ شریکا هو لک تملکہ وما ملک، اللہ نے کچھ اپنے اختیارات بھی دیے ہیں بابا، اپنے اختیارات اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بزرگ تھے، اللہ کے جو نیک انسان تھے، اللہ نے باقاعدہ اپنے اختیارات ان کو دیے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔ مشرکین توجہ دیجیے تو ادھر نہیں دیکھیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ مشرکین کا یہ عقیدہ لکھا ہے، کہتے تھے کہ ان اللہ هو السید والمدبر۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں کہتے ہیں مشرکین کہا کرتے تھے کہ بڑا سردار اور مدبر اللہ ہے، لیکن قد یخلع علی بعض عبیدہ لباس الشرف والتعلم، لیکن اللہ نے اپنے بعض بندوں کو عبید ہی کا لفظ لایا ہے، بتوں کو نہیں لایا، عبید ہی۔ اللہ نے اپنے بعض بندوں کو الوہیت کے شرف کا لباس پہنایا ہے، ان کو باقاعدہ اختیارات اللہ نے دیے ہیں۔ اب اللہ کے اختیارات سے
ذلت کچھ وہ بھی دے سکتے ہیں، عزت کچھ وہ بھی دے سکتے ہیں، بارش کچھ وہ بھی برسا سکتے ہیں، سبزہ کچھ وہ بھی اگا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کچھ وہ بھی کر سکتے ہیں، مدد وہ بھی کر سکتے ہیں، نصرت وہ بھی کر سکتے ہیں، حاجت روا وہ بھی ہو سکتے ہیں، بچے وہ بھی دے سکتے ہیں، بچیاں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا والغلاۃ من منافقی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی یومنا ھذا۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی کچھ اس طرح کے منافق پیدا ہو گئے جنہوں نے وہی مشرکین والا عقیدہ رکھا ہے۔ تو مشرک کا عقیدہ کہ سارا کام کرنے والا کون، لیکن اپنے اختیارات اللہ نے اپنے اختیارات اپنے برگزیدہ بندوں کو دیے ہیں۔ یہ مشرک کا عقیدہ۔ اور آج پاکستان کے مشرک کا کیا عقیدہ، وہ بھی تو یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات انبیاء کو دیے ہیں، اللہ نے اپنے اختیارات اولیاء کو دیے ہیں، تبھی تو ادھر سے بچے مانگے جا رہے ہیں، تبھی تو ادھر سے اولادیں مانگی جا رہی ہیں، تبھی تو المدد یا غوث کے نعرے لکھے جا رہے ہیں، تبھی تو سیدی مدد کے نعرے ہمیشہ کیے جا رہے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے آج سے احمد سے تجھ کو سب کن نکن حاصل ہے یا غوث۔ خدا کے بخشش کا شعر سنا رہا ہوں۔ احد سے احمد کو، احد اللہ کو کہتے ہیں، احمد کس کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد سے احمد کو اور احمد سے تجھ کو، یعنی اللہ نے حضور کو دیے اور حضور نے آپ کو دیے، کیا دیے، سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ تمام کن مکن کے اختیارات کو آپ کو اللہ نے دیے ہیں حضور کو، اور حضور نے صرف پیران پیر کو دیے ہیں۔ اور کن مکن کے اختیارات کس کے ہیں، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے تو اللہ کہتا ہے ہو، وہ کام فوراً ہوتا ہے۔ یہ اختیار کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ لیکن عقیدہ کس کی ہے پاکستان کا کہ اللہ نے اپنے اختیارات دیے ہیں، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے۔ ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، یعنی کائنات کی چیزوں کے اندر تصرف بھی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ متصرف الامور صرف اور صرف کون سی ذات ہے، متصرف کون؟ یہ بادل آ رہے ہیں، بارش کے آثار نظر آ رہے ہیں، ایک دم دھوپ لے آیا، یہ حالات کا تصرف کس کے اختیار میں؟ سبزہ تھوڑا سا ہوگا لیکن کچھ دن بعد سوکھ کے پھر گر گیا، یہ تصرف کس نے کیا؟ لیکن آج کیا عقیدہ، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، ہر چیزوں کا اختیار بھی ہے، سارے عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، پوری دنیا کا مدبر شیخ عبد القادر جیلانی۔ اللہ نے کہا محبوب ان مشرکین مکہ سے پوچھو، ابو جہل سے پوچھو، عتبہ سے پوچھو، شیبہ سے پوچھو، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، مدبر کون ہے؟ ابو جہل کا جواب ہوتا تھا وَسَيَقُولُونَ اللَّهُ مدبر صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن میں نے پچھلی اتوار کو یہ دعویٰ کیا تھا، یہ دو ہاتھ آگے ہیں ذرا، تو اللہ نے باقاعدہ اختیار اپنے بعض بزرگوں کے دیے ہوئے ہیں، بعض نیک بندوں کو دیے ہیں۔ بابا دیکھو اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو اولیاء کی گستاخی نہیں ہے، اولیاء تو آئے اس وجہ سے تھے، یہ عقیدہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تمام اختیارات وہ صرف اللہ کے پاس۔ میرے نبی یہی بات کو سمجھانے کے لیے آئے تھے مشرکین کو کہ یوں نہ بولو کہ لات کے پاس اختیار ہے، منات کے پاس، خلصہ کے پاس، نہ قل من بیدہ ملکوت، آپ محبوب اعلان کر دیں من بیدہ ملکوت کل شیء، کس چیز کے پاس پوری دنیا کے اختیارات، کون سی ذات کے پاس؟ اللہ نے فرمایا کہ اعلان کریں کہ پوری چیزوں کے اختیار، کل شیء، ہر چیز کے اختیارات اسی کے پاس، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ سب پہ زبردستی کر سکتا ہے، اس پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی بھی زبردستی۔ لیکن آج کیا کہتے ہیں، محمد کا پکڑا، خدا کا پکڑا، چھوڑائے محمد کا پکڑا کوئی نہ چھوڑا سکے۔ تو بہرحال یہ جو مختار ہے، یہ میں آج صرف عقیدہ بیان کروں گا، اس کی زیادہ تفصیل نہیں۔ الحمدللہ جو بات کی طرف اشارہ کروں گا ان کے اوپر مفصل بیان ہو چکے ہیں۔ اب اسی مختار کل کو لے جاؤں تو 1-1.5 گھنٹہ اس میں گزر جائے۔ عقیدہ بتا رہا ہوں ایک، اور پھر دیکھتے جاؤ
دیکھو یہ قرآن جو آیا ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے آیا ہے. اللہ نے یہ عقائد قرآن میں کیوں ذکر کیے؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اگر یہی مشرکین والے عقائد جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے، یہی عقائد اگر کسی دور میں کسی انسان میں پائے جائے، ان عقائد سے بچنا ضروری ہے. ان عقائد سے بچنا ضروری ہے. اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے. جو مشرکین کہتے تھے کچھ اختیارات دیے ہیں، اللہ نے کہا اعلان کر دو وَلَمْ يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اللہ اپنے اختیارات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اسی طرح مشرک تھے، ننگا طواف کر رہے ہیں. اب جب ننگا طواف کر رہے ہیں تو میرے نبی نے منع کیا کہ اس طرح کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے. کوئی بات نبی فرمائے بھائی کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے تھے ماں وجدنا علیہ آباءنا، اصل نے پیو دادے کہیں کر دیا ہے، ہمارے باپ دادا اسی طرح کیا کرتے تھے. مشرک کی فطرت ہے. آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک بول دوں اجازت ہے؟ یہی تو بولنے کے لیے بیٹھے ہوں، آپ اجازت دو کہ نہ دو؟ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک مشرک کی ذہنیت یہی ہے جو پہلے تھی. جب بھی اللہ کا کلام رکھو تو کہتے ہیں ماں وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا اس طرح نہیں کرتے تھے، ہمارے بڑے بزرگوں کو ہم نے یہ کرتا نہیں دیکھا، ہم کو پھر یہ بات مانے. ہمارے بڑے بزرگوں کا طریقہ ہے. میرے نبی کے سامنے ننگا طواف کر رہے ہیں، نبی منع کرتے تو آگے سے کہتے باپ دادا یہ کرتے. جو کچھ کام کرے تو منع کرتے کہتے ماں وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے نہیں دیکھا جو آپ آج کر رہے ہو. آج بھی یہی ہوتا ہے. کوئی بات سمجھاؤ، اصل دو دادے کی جائے لاتے، بڑے وڈیرے کی جائے لاتے، جائے دنیا سے پورے شیخ الحدیث ہے، پوری بخاری یاد آتی، پورا بخاری بغیر غلطی نے سند سمیت. اگر بابا کسی کام سے منع کرو یہ کام نہ کرو، بھائی ہمارے باپ دادا سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، باپ دادا سے، اور باپ دادا کی تقلید میں یہاں تک پہنچے کہ بعض ایسے کام کرنے پہ بھی مجبور ہوئے جس کے شریعت کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتی. ہمارے ساتھی یہاں بھی درس میں بھی بیٹھا ہوا ہے، ان کے خاندان کی رسم چلی آ رہی ہے. ہر سال کوئی ہندو ہے یا سکھ ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، اس کے نام کی ہر سال نظر و نیاز دی جاتی ہے. ہر سال کیا نام ہے جی؟ بولو نا، کیوں شرما رہے ہو؟ چلو ہر سال. اور یہ چلتا آ رہا ہے. جب پوچھو کیوں تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بڑے اسی طرح کرتے تھے. اس ہندو کی ہمارے اوپر احسانات بہت ہیں، تو اب باپ دادا کی تقلید میں ایسا ہوا. آج بھی بات کرو یہ کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں باپ دادا یہ کرتے تھے. اگر تو اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو تجھ سے یہ بات پوچھتا ہوں، تیرے باپ دادا نے تمہیں کب کیے تھے؟ تیرے باپ دادا نے اذان سے پہلے ٹکڑے کب لگائے تھے؟ پوچھ اپنے باپ دادا سے. تیرے باپ دادا کے دور میں اذان کہاں سے شروع ہوتی تھی، کہاں ختم ہوتی تھی؟ باپ دادا کی تقلید کرتا ہے. تیرے باپ دادا نے ربیع الاول میں جلوس کہاں نکالے تھے؟ ربیع الاول میں جھنڈے کہاں لگائے تھے؟ ربیع الاول میں لائٹنگ کہاں کی تھی؟ ربیع الاول کے اندر عید میلاد النبی کا لفظ کب استعمال کیا تھا؟ وہ تو بابا وفات کا نام استعمال کرتے تھے. اگر یہی بات ہے باپ دادا نے 10 بیویوں کی کہانیاں کب پڑھائی ہے؟ باپ دادا نے اور کام کب کیے ہیں جو تو آج کر رہا ہے؟ اگر اپنے اس مفروضے پر واقعی پختہ ہے تو پھر یہ کام نہ کرنا جو تیرے باپ دادا نے نہیں کیے. یہ سارے کام کیے تھے. تو ماں وجدنا علیہ آباءنا، مشرک 14 صدیاں پہلے یہ کہتا تھا، آج بھی یہی کہا جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے کہا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اے محبوب ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے، ان لوگوں کو بالکل چھوڑ دو. درود شریف پڑھیں، پانی پانی.
کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتهم الحیات الدنیا، سورہ اعراف۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان لوگوں کو چھوڑ کے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے۔ پتہ ہے کھیل تماشا کیا تھا؟ یہ مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا، وہ اس چیز کو دین سمجھتے کھیل تماشوں کو۔ بیت اللہ کے سامنے آتے، فقیر خازن جلد دوم کی بات بتا رہا ہوں، بیت اللہ کے سامنے آتے تالیاں بجاتے، سیٹیاں مارتے، عرف میں قیدوں کی قوالیاں کرتے، باقاعدہ مشرکین یوں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ان کو چھوڑ دو، وہ مشرکین مکہ تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی۔ آج مشرکین پاکستان بھی ہاتھ میں طبلہ ڈھول اور وہ اپنی سارنگی لے کے تالیاں بجا رہے اور قوالی کر رہے اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ سمجھنے کے لیے نبی کا نام، اللہ کا نام ڈھول دھماکوں کے ساتھ، اور وہ محبوب جو بانسری کی آواز سن کر اپنی مبارک انگلیاں کان میں ڈال کے بھاگتے تھے کہ کہیں یہ منحوس آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ آج خودی نبی کا نام لے کر طبلوں میں نبی کا نام، طبلوں میں اللہ کا نام، اور پھر ساتھ میں تالیاں بھی بجا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو تو کسی کھدڑوں کے اس میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے؟ کسی کھدڑوں کی نسل میں ہونا چاہیے تھا، تعلیم کا اتنا شوق ہے تو وہ ہمارے نورانی مسجد کے پیچھے ہے، اگر ملاقات کروانی ہے ان کو۔ یہ چیز دین، اس کو بھی دین سمجھ لیا ڈھول، اور وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جو بجاتے ہیں شیجا جا، آسان ہے اللہ پر۔ اب یہ دین ہو گیا بابا۔ مجھے بتاؤ یہ قوالی مسجد میں کر سکتے ہو؟ ہاں، تو جو دین ہو وہ مسجد میں نہ کرو، یہ کیسا دین ہے؟ تفسیر میں نہیں جاؤں گا، تفسیر انشاءاللہ پھر کبھی بیان ہوگی قوالی کی، آج صرف اشارے کریں گے۔ تو آج سوچنے کی بات یہ ہے، قوالی ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، لیکن قوالی بند نہیں۔ قوالی ہو رہی ہے، نماز جا رہی ہے، نماز جائے، لیکن قوالی بند نہیں۔ اور اس چیز کو بڑا عبادت سمجھا جاتا ہے، بڑا تصوف اور طریقت کے عین مطابق سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ فتاوی عالمگیری میں ہے، ایقاد النار علی القبور فمن رسوم الجاہلیہ، کہ مشرکین مرنے کے بعد جب قبروں میں دفناتے تھے تو ان قبروں کے اوپر باقاعدہ وہ مشرکین چراغ جلاتے تھے، اور آج بھی موم بتیاں جلاتے ہیں کہ نہیں؟ منع کرو تو یہ نبی کو نہیں مانتے، تو ادھر نبی کو نہ ماننے کی کیا بات آ گئی؟ اوپر چراغ جلایا ہوا ہے، یہ پتہ کرو پہلے سڑا ہو تو ساڑو۔ اب یہ موم بتی جلتے 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 پگھل گئی، اس کا فائدہ جلانے والے کو یا مردے کو ہوا؟ لیکن کام سے منع کرو، لیکن ضد میں نہیں، تو اس لیے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو مشرکین کا یہ کام تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور اکرم فخر دو عالم سید الانبیاء والاولیاء راس الاتقیاء محبوب کبریا احمد مصطفیٰ شمس الضحیٰ خیر الورى بدر الدجا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس ابو جہل اینڈ کمپنی آئی، اعلیٰ حضرت ابو جہل کی قیادت میں وہ آئے، اور آ کر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سارے آئے، اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کہنے لگے کہ ان محمدن شتم آلہتنا، ان محمدن سبا ان ابن اخیکا سب آلہتنا، کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، آپ کا بھتیجا سب آلہتنا ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، شتم آلہتنا ہمارے بزرگوں کو برا بلا کہتا ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ کبھی ہمارے معبودوں کو اب گالیاں نہ دے، ہم نے بہت برداشت کیا، آپ کا بھتیجا مانتا نہیں، ہم نے پتھر مارے پھر بھی نہیں مانتا، ہم نے گلیوں میں گھسیٹا پھر بھی نہیں مانتا، ہم نے تو یہاں تک کیا، ابو جہل نے تو یہاں تک کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کے اندر رسی ڈال کر اتنے زور سے کھینچا تھا، اتنے زور سے کھینچا، اب پھر بھی نہیں مانتا۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد جب گھر کے بعد میں تشریف لائے، چچا نے کہا آج وہ آئے تھے، اعلیٰ حضرت ابو جہل کی قیادت میں تشریف
تشریف لائے تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ اس طرح کی حرکت نہ کرے. وہ کہہ کے گئے ہیں ان ابن اخیکا سب کا آلہتنا، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو سب کو ختم کرتا ہے، آپ ان کاموں سے باز آ جائیں. میرے نبی نے فرمایا چچا ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند لا کے رکھ دو پھر بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا. اچھا مشرکین نے آ کر کیا کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو کیا دیتا ہے؟ میرے نبی کبھی گالیوں کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم گالیاں عیب ہیں اور خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ نے میرے نبی کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر عیب سے پاک. گالیاں تو بڑی بات ہے. میرے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ میرے نبی باقرہ کو گالی سمجھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لات کو گالی نہیں دی، کبھی منات کو گالی نہیں دی، کبھی عزا کو گالی نہیں دی، کبھی یغوث کو گالی نہیں دی، کبھی بت کو گالی نہیں دی، کبھی سوا کو گالی نہیں دی. یہ ان کے معبودان تھے، کبھی ان کو گالیاں نہیں دی. لیکن یہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ کا بھتیجا گالیاں دیتا ہے. وہ گالی کیا تھی جو یہ سمجھے ہیں؟ وہ یہی تھی کہ میرے محبوب نے ہر جگہ اعلان کیا ابو جہل تم سن، عتبہ تو بھی سن، سارے سنو، لا الہ الا اللہ تفلحو، ایک اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک اللہ حاجت روا ہے، ایک اللہ مشکل کشا ہے، ایک اللہ بگڑی بنانے والا ہے، ایک اللہ اولاد دینے والا ہے، ایک اللہ بچیاں دینے والا ہے، ایک اللہ اولاد دینے والا ہے، ایک اللہ ذلت دینے والا ہے، ایک اللہ عزت دینے والا ہے. سارا کام کرنے والی ذات وہ صرف اللہ کی ہے. تمہارا نات، تمہارا منات، تمہارا معبود باطلا کوئی بھی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں. ابو جہل جو تو مشکل میں کبھی اسلام کو پکار رہا ہے، کبھی عتبہ کو پکار رہا ہے، کبھی یغوث کو پکار رہا ہے، ما یملکون من قطمیر، کسی چیز کا بھی اختیار ان کو اللہ نے نہیں دیا ہے. یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، یہ حاجت روا نہیں ہو سکتے. ومن نصر الا من عند اللہ، مدد میرے اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں، یہ کوئی بھی حاجت روا نہیں، یہ کوئی بھی مختار کل نہیں، یہ کوئی بھی ہر جگہ موجود نہیں. ان کو کسی قسم کا اختیارات نہیں دیا. لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں کر سکتا، یغوث کچھ نہیں کر سکتا، یعوق کچھ نہیں کر سکتا، بد کچھ نہیں کر سکتا، سوا کچھ نہیں کر سکتا. تمہارے معبودان باطلا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ لات منات عزا یغوث بد سوا یہ کوئی بت نہیں تھے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پیدا ہونے والے بہت بڑے بزرگوں کا نام ہے جن کا تذکرہ اللہ نے سورہ یونس سورہ نوح میں 29 میں سپارے میں کیا. وقالوا لا تذرن آلہتکم ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ 5 بزرگوں کے نام اللہ نے ذکر کیے جو نوح علیہ السلام کے دور میں تھے. ان کے انتقال کے بعد ان کی قبروں کی پرستش شروع ہوئی، پھر ان کو حاجت روا بنایا گیا. نوح علیہ السلام نے بھی منع کیا، ان کو بھی پتھر مارے، 950 سال تک اذیتیں پہنچاتے رہے. ہر دور میں جو نبی آیا ان سے علم غیب کی، ان سے حاجت روائی کی نفی کرتے رہے. اور ہر نبی کو یہی طعنہ ملتا رہا کہ تم ہمارے معبودان باطلہ کے گستاخ ہو، ہمارے معبودان کے گستاخ ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو. تو یہ ان کا ذہنیت تھی. آج دیوبند کا پرچم بھی کوئی کہ یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا صرف کون، حاجت روا صرف کون، بگڑی بنانے والا صرف کون، ہر جگہ موجود کون، علام الغیوب کون، بچے بچیاں دینے والا کون، کوئی نہیں دے سکتا مگر اللہ ہی. کوئی مدد نہیں کر سکتا مگر پیروں نے پیر حاجت روا نہیں، خواجہ بختیار الدین کاکی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، کوئی نبی حاجت روا نہیں، کوئی ولی حاجت روا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ کی ذات ہے. تو یہی تو بات کرتے ہیں کہ جو مختلف مددیں آج نکل چکی ہیں، نئی نئی فیکٹریاں مددوں کی، ہر دفعہ پتہ نہیں آ رہی ہے. ابھی ایک نئی مدد آج نکلی ہے، کسی فیکٹری میں بنی ہے، المدد المدد. اور ابھی بالکل تازی ہمارے قبرستان میں بھی ایک بنی ہے، ہاں اعجاز علی شاہ المدد، بالکل تازی بن کے آتی ہے. بابا گرم ہے، ہاتھ بھی نہیں لگانا. اب
اب دیکھو اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہوگا نا ہماری یہ بات سنے ڈائریکٹ کو یہ دے یار بزرگوں کو دیکھو نہیں مانتے ہمارے لوگ صحیح کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں بزرگوں کے گستاخ ہیں اور یہ تانا ہمیں دیا اس وجہ سے جاتا ہے کہ نبیوں کے گستاخ ولیوں کے گستاخ کیا گستاخی یہی ہے حاجت روا کوئی نبی نہیں حاجت روا کوئی ولی نہیں صرف اللہ کی ذات مشرک کی ذہنیت یہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے توحید رکھی گئی اس نے اپنے معبودان کی اس کو گستاخی سمجھا ہے 14 صدیوں پہلے بھی مشرک کی یہی ذہنیت تھی آج بھی مشرک کی یہی ذہنیت ہے کہ نہیں تم کسی کو کہہ دو کہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا یہ جو تم جاتے ہو دیکھو بزرگوں کی قبروں پہ جانا منع نہیں ہے وہاں جا کے کہہ سکتے ہیں اللہ تو ان کے صدقے ہمیں دے دے ان کے وسیلے سے دے دے اس سے منع کوئی نہیں کرتا زیارت قبور جائز ہے منع اس سے کرتے ہیں کہ بابا آپ دے دیں آپ دے دیں اور باقاعدہ اس طرح کرتے ہیں یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرتے لیکن آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے باقاعدہ قصہ سنا ہے ایک مولوی نے اپنی کیسٹ میں کہ ایک عورت کا بچہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ سے غالباً مانگا قبر پہ بچہ مانگا تو بچی ہو گئی جا کے غصے سے قبر پہ جا کے بچی رکھ کے آ گئے میں نے بچہ مانگا تھا آپ نے بچی دی ناراض ہو کے چلی گئی پیچھے مڑ کے دیکھا وہ بچی سے بچہ بن گیا تھا ہاں اور کتنے لوگ ہیں جن عورتوں کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی قبر سے پتھر اٹھا کے اپنے پیٹ پہ ملیں گی ہے نا تاکہ اولاد ہو کتنے لوگ ایسے کسی بزرگ کی مزار پہ جائیں گے وہاں پر ہمارے جس طرح گاؤں میں سخی بابا کی مزار ہے وہاں پر جا کر درختوں سے پتھر باندھیں گے پتھر جو ہے رسی سے باندھا پھر درخت سے باندھا اب کہتے ہیں کہ اولاد ہوگی اولاد میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہمارا ساتھی ادھر سے گیا تھا اس کسی کے ساتھ گیا تھا وہ پتھر باندھنے لگا اس نے اتنی بڑی اینٹ اٹھائی کہا اتنی بڑی باندھ کٹھائی بڑا ہو گئے باندھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے گا اب پتھر ادھر باندھے اور جس محبوب نے ساری زندگی مکے کے اندر پتھر اس وجہ سے کھائے تھے کہ ان پتھروں سے کچھ نہیں ہوتا آج اپنے نبی کا نام لے کے پتھروں سے عقیدے بنائے ہوئے کہ نہیں بزرگوں کی گستاخی میں اکثر کہتا ہوں جو اولیاء کا گستاخ ہو منافق اور زندیق کی اولاد تو ہو سکتے ہیں مومن اور مسلمان کی نسل نہیں ہو سکتا صحیح بات ہے کہ غلط اولیاء کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے ہم اولیاء کے مقام کا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن حاجت روا کون ہے دیکھو پیران پیر کہتے ہیں پیران پیر رحمہ اللہ یا طالب الاشیاء من غیر ما انت عاقل اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنے والے تیرے اندر عقل ہی نہیں ہے حل شیء لیس هو فی خزائن اللہ کیا کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے خزانے میں نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے خزانے میں نہیں پیران پیر فرماتے لا خیر ولا شر الا اللہ خیر اور شر لانے والا اللہ ولا غنا ولا فقر ولا غنا ولا فقر الا بید اللہ تنگدستی اور فراوانی کا دن لانے والا وہ صرف اللہ کی ذات ہے ولا منع ولا فتح ولا منع ولا فتح الا بید اللہ کسی کام کا کھولنا کسی کام کے بند کرنے کے اختیارات وہ اللہ کے پاس ہیں کون کہہ رہے ہیں تو بہرحال کل بھی مشرک نے توحید کو گالی سمجھا تھا آج بھی مشرک توحید کو گستاخی اور گالی سمجھتا ہے نال بن نالی جس طرح جوتا جوتے سے ملتا ہے ادھر ملتا ہے اسی طرح مشرک کی ایک عادت تھی اللہ نے قرآن میں بیان کی وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ جب صحابہ گزرتے تھے تو مشرک پیچھے سے یوں آنکھیں مارتے تھے اپنے دوسرے لوگوں کو آوازیں کستے تھے صحابہ کے پیچھے سمجھ گئے ہوں گے آوازیں کستے تھے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ جب صحابہ گزرتے تھے يَتَغَامَزُونَ یوں آنکھیں مارتے تھے مشرک یہ وہ یہ اور پھر باقاعدہ پیچھے سے آوازیں کسنا یہ کرنا یہ مشرکین مکہ کا کام تھا سورہ مطففین میں اللہ نے یہ عادت ان کی بیان کی ہے آج بھی کہیں سے گزرو نا پتہ نہیں پیچھے سے کیا کیا کہتے ہیں کبھی وہ آنکھیں ماریں گے کبھی اشارے کریں گے کبھی کیا پتہ نہیں کیا دیکھتے نہیں ہے دیکھتے ہی کچھ ہونے لگ جاتا ہے الحمدللہ ہاں دیکھتے ہی اچھا خاصا بیٹھا ہوا ہوگا دیکھ کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا دیکھ کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے ان کی ذہنیت ایسی بنائی ہوئی ہے کہ بس ادھر ان کے پاس سے بھی گزرو وہ بھی پیچھے سے آوازیں کسیں گے کستے گے نہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہ تربیت ہو رہی ہے ایک جگہ سے گزرا ان کے مدرسے کا بورڈ لگا تھا یہاں بچے کو اخلاقی تربیت دی جاتی ہے میں ہنسنے لگا اخلاقی تربیت یہاں پر جا کے تو بد اخلاق انسان بن جائے گا
چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو جب جاؤ پیچھے سے کیا آوازیں کسیں گے. اس موقع میں اکثر کہتا ہوں جب یہ موقع آئے گا تو کہوں گا، ہر وقت انشاءاللہ کہوں گا. پیچھے سے آوازیں بھی کسیں گے نہیں، کبھی تو یوں بھی کہیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو چڑھا رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ ولیوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے. جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے وہ کون ہے؟ وہ ولی ہے. کسی کو دیکھا خدا یاد آ گیا، اللہ سمجھ لو ولی ہے. اور جس کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آ جائے سمجھ لو وہ عاشق رسول ہے. سمجھ لو وہ پیچھے سے جائیں گے، آوازیں لگائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نبی یاد آئے کہ نہ آئے ہم کو دیکھ کے؟ ہمیں دیکھ کے حضور یاد آئے کہ نہیں؟ تبھی تو کہتا ہوں وہی وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، اور عاشق رسول وہ ہے جس کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اذا مروا بهم يتغامزون. مشرک کی ایک علامت یہ تھی، ابو جہل وغیرہ یہ سارے مکے کی سرحد پہ ہوتے تھے. جب کوئی نیا آدمی دیکھتے تھے نا تو مشرک فوراً اس کو پکڑتے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا تھا ہم نے سنا ہے مکے میں کوئی نبی پیدا، ان سے ملنے. کہتے تھے نہ جانا، بات نہیں سننا، بالکل ادھر ہی سے برگلا کے بھیجنے کی کوشش کرتے. اسے بات بھی نہ سننا. کیوں؟ ہوا ساحر، وہ نعوذ باللہ جادوگر ہے اور وہ شاعر ہے نعوذ باللہ. اللہ نے ان کی تردید کی اس قول کی، وما ہوا بقول کاہن، میرا نبی کوئی کاہن نہیں ہے. وما ہوا بقول شاعر، میرے نبی کے قول کاہن اور شاعروں والے نہیں ہوتے. میرا نبی جادوگر نہیں ہے. لیکن وہ کہتے تھے نہیں ان کے دماغ جادو ہے، جو ان کی بات سنتا وہ انہیں کو ہو جاتا ہے. بات بھی نہ سننا. آج بھی کہتے ہیں دیوبندیوں کی بات بھی نہ سننا. یہ پتہ نہیں کیا چیز ڈال کے کھلاتے ہیں کہ وہ جو جاتا ہے انہیں کو ہو جاتا ہے. ہمارے پاس یہ قرآن کا جادو ہے، قرآن کا الحمدللہ. اور یہ جادو ایسا ہے دشمنی کے باوجود ابو جہل اتبا شیبہ چھپ چھپ کے میرے نبی کا قرآن سنتے تھے. یہ جادو ایسا ہے، اس میں لذت ایسی ہے. تبھی تو ایک دفعہ یہاں کا درس کا آیا ہوا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہاں جائیں. آپ کہیں کے جلسوں میں جائیں کبھی متذبذب ہوتے ہو؟ الحمدللہ یہ علماء حق کی شان ہے اور نشانی ہے. تو کہتے بات بھی نہ سننا، جادو ہے اس کے پاس. اسی طرح مشرک کی کیا علامت تھی؟ مشرک کی علامت وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ. اللہ نے کہا کہ ان مشرکین نے جنوں کو میرا شریک بنایا ہے. مشرکین باقاعدہ عقیدہ رکھتے تھے جنات عالم الغیب ہے، ہر چیز جانتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی چیز گمی ہوئی فوراً لا سکتے ہیں، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. اللہ نے انہیں کی اسی بات کو کہا پوچھے گا وَيَعْبُدُونَ الْجِنَّ، جنوں کی عبادت کر رہے ہیں. ان کو عالم الغیب ماننا ان کی عبادت ہے کہ نہیں؟ ان کو حاجت روا ماننا ان کی عبادت ہے کہ نہیں؟ اور دوسرے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا. کوئی بات ہوتی جنات بتا دیں گے. آج بھی یہی ہے، آج بھی یہی ہے جی، جنات سب کچھ بتا دیتے ہیں، عالم الغیب ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سب کچھ ہے. اسی طرح مشرک کی علامت یہ تھی کہ جب میرے نبی کوئی بات رکھتے نا تو مشرک آگے سے کہتے ہیں ماں حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے نبی ہیں؟ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں. یہ کیسے نبی ہیں؟ یہ تو انسان ہے. ان کی ذہنیت یہ تھی کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا. مشرکین مکہ کی ذہنیت یہ تھی کہ یہ نبی انسان، بلکہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتہ ہو، یعنی وہ کوئی نوری مخلوق ہو. فرشتے نوری مخلوق ہیں کہ نہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مشرکین مکہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے بعض لوگ؟ اللہ نے بتلایا کہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اللہ نے کہا وما منع الناس ان یؤمنوا، ان کو ایمان لانے سے کسی چیز نے بھی منع نہیں کیا الا، مگر اس چیز نے ان کو ایمان لانے سے منع کیا. قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، یہ کہتے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول کیوں بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے کہا وما منع الناس ان یؤمنوا، ان کو ایمان لانے سے صرف اسی چیز نے منع کیا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ نے ایک انسان کو نبی بنا کے کیوں بھیجا ہے. تو اللہ نے کہا محبوب ان کو کہہ دو لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین پہ نوری مخلوق رہتی نا
تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو میں پھر نبی بھی رسول بھی پھر میں کسی نوری مخلوق کو بنا کے بھیجتا ہوں، لیکن زمین میں انسان چلتے ہیں تو میں نے نبی بھی انسان بنا کے بھیجا ہے۔ اور کہا محبوب اعلان کر دو قل انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں تمہاری طرح۔ نبی سے اعلان کروایا، نبی سے، انبیاء نے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، صرف ہمارے نبی کے اوپر یہ اعتراض نہیں ہوا، ہر نبی پر، قوم عاد دیکھ لو، قوم سمود دیکھ لو، قوم صالح دیکھ لو، قوم ابراہیم دیکھ لو، قوم لوط دیکھ لو، ہر نے یہ سوال کیا کہ انسان کیوں نبی بن کے آئے، یعنی ان کی ذہنیت یہ تھی کہ انسان نبی بن ہی نہیں سکتا۔ تو تمام نبیوں نے بھی کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح انسان ہیں۔ گستاخی، تمہاری طرح، نبی ہماری طرح ہے، کتنے گستاخ ہیں۔ نہیں تو مثلکم کا پھر کیا ترجمہ کرو گے؟ ترجمہ بھی تو کرو نا۔ اور بابا تمہاری طرح انسان کا یہ مطلب نہیں ترجمہ ہماری طرح، نعوذ باللہ، نبی کے تو مقام کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو کہا اعلان کر دو انما انا بشر، میں بشر ہوں مثلکم، تمہاری طرح۔ تمہاری طرح سے مراد یہ جس طرح تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تم سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں، تم پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں، تم بازار جاتے ہو میں بھی جاتا ہوں، تمہارا نکاح ہوتا ہے میرا بھی ہوتا ہے، تمہاری اولاد ہے میری بھی اولاد ہے، تم بھی جناب علی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا میں بھی پیدا ہوں، تمہارے بھی والدین ہیں میرے بھی والدین ہیں، یہ سارے تقاضوں کے اندر میں تمہاری طرح۔ اور جہاں تک مقام کی بات ہے، مقام تو وہ مقام ہے جہاں جبریل بھی تصور نہیں کر سکتا۔ مقام تو وہ مقام ہے کہ آیا وقت وہ جبریل نے کہا اب یہ میں نوری ہوں لہذا اب میں آگے نہیں جا سکتا، ایک بارش اوپر جاؤں گا پر جلیں گے۔ جہاں نوریوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں بشریت کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہاں، اور بشر کو معمولی نہ سمجھو، اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے پیارا بنایا ہے، نہ فرشتوں کا کہا، نہ نوری مخلوق کا کہا، نہ ناری مخلوق کا کہا۔ اس پہ بھی تفصیلی گفتگو تو کیسے، تو میں صرف اشارے کروں گا۔ تو مشرک کی ذہنیت ہے، آج بھی مشرک یہی سمجھتا ہے کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، نبی انسان۔ دیکھو میں سارے طرف یہ جھگڑے لگا کے بیٹھے، پورے قرآن کے فلسفے کو بدل کے رکھ دیا، پورے قرآن۔ بھائی نبی انسان نہیں تھے؟ مجھے بتاؤ، نوری مخلوق جو ہوتی ہے نا وہ کھاتی نہیں، پیتی نہیں، سوتی نہیں، اٹھتی نہیں، جاگتی نہیں، شادی نہیں، اولاد نہیں، والدین نہیں، بچے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جبریل علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا کیا نام ہے؟ ہاں، اولاد ہے ہی؟ کتنی روٹیاں دن میں کھاتے تھے؟ نہیں کھاتے۔ جبریل علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ فرشتے ہیں نا وہ جبریل علیہ السلام، تو یہ چیزیں نہیں۔ لیکن میرے نبی کی اولاد تھی کہ نہیں؟ میرے نبی کے والدین تھے کہ نہیں؟ کھانا کھاتے تھے کہ نہیں؟ پانی پیتے تھے کہ نہیں؟ بازار جاتے تھے کہ نہیں؟ نکاح ہوتا تھا کہ نہیں؟ تو یہ سارے لوازمات انسان کے ہیں کہ نہیں؟ تو آج بھی مشرک یہی سمجھتا ہے کہ جی نبی وہ نور ہونا ضروری ہے۔ بھائی نور کا کیا مقام ہے؟ بشریت کا جو مقام ہے وہ نورانی مخلوق اس کے تصور سے بھی بالا کر۔ نوریوں کا مقام تو یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں چلا جائے تو کئی نوری مخلوقوں کو اللہ اس کے گھر کی حفاظت پہ لگا دیتا ہے۔ نوریوں کا تو یہ مقام ہے کہ ایک نوری کو خدمت میں یہاں بٹھا دیا خاکیوں کے، اور ایک نوری کو یہاں بٹھا دیا خاکیوں کے۔ وہ تو خاکیوں کی خدمت سے مامور ہے، وہ تو انسانوں کی خدمت سے مامور ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ اچھا، مشرکین مکہ نبی کو انسان تو مانتے تھے لیکن نبی نہیں، کیوں نہیں مانتے تھے؟ بھائی آپ انسان ہیں۔ آج مشرک نبی کو نبی تو مانتا ہے لیکن انسان نہیں مانتا۔ تو ذہنیت ایک ہی ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ نہیں؟ یعنی ان کا ذہن بھی یہی کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، ادھر بھی ذہن یہی کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا۔ مشرک کی ذہنیت اللہ نے ایک اور بیان کی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جب کھیتی ہوتی ہے تو کھیتی جب بڑھ جاتی ہے مشرکین کی تو اس کھیتی کا کچھ حصہ اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں، کچھ حصہ۔ پتہ چلا کہ مشرک کبھی کبھی اللہ کے نام پر دیا کرتا تھا، مشرک کبھی کبھی اللہ کے نام پر۔ اور اللہ نے کہا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور دوسرے حصے کو سائڈ پہ کرتا تھا، کہتے تھے یہ ہمارے شریکوں کا ہے، یہ ہمارے
شریکوں کا ہے. اب ان کے نام پہ دیتا تھا، اپنے معبودان کے یغوث یعوق نصر بد سوا کے کیوں دیتا تھا؟ اس لیے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. مشرک کہتے تھے کہ ہم ان کے نام پر اس لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی یہاں ہماری سفارش کریں گے. اساں یہ سنتا نہیں، انہوں نے موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں. یہ ذہنیت تھی مشرک کی. وہ دیتا اس وجہ سے تھا. قرآن نے وجہ بیان کی، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. ہم اس لیے ان کے نام پہ دیتے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن یا آج ہماری سفارش اللہ کے یہاں کریں گے، ہماری بگڑی بنوا دیں گے، ہمارے جو کام نہیں ہوتے وہ یہ کروا دیں گے. اور مشرک کہتا تھا جب منع کرو نا بھائی، یہ جو تم دے رہے ہو نظر و نیاز یہ عبادت ہے. نظر و نیاز سے نبی نے کبھی منع نہیں کیا اور ہم بھی نہیں کرتے. فرمایا جاتا کہ نظر و نیاز عبادت ہے، یہ اللہ کے نام پہ لو، یہ عبادت ہے اللہ کی کرو. تو مشرک کہتا تھا سورہ زمر میں اللہ نے کہا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. مشرک کہتا تھا کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے، ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے. اصل میں درمیان میں واسطے ہونا ضروری ہے. ہم ان کو کہتے ہیں، وہ ان کو کہتا ہے، ہماری سنتا نہیں، وہ ان کی ٹالتا نہیں. وہ آج بھی یہ کہتا ہے. ہم کہاں اس قابل اس سے ڈائریکٹ مانگے بھائی. چھت پہ چڑھنے کے لیے بھی تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی تو وسیل و سیڑھیوں کی ضرورت ہے نا. اکثر کہتا ہوں چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت واقعی ہے. بغیر سیڑھی کے آپ چھت پہ نہیں چڑھ سکتے. ہاں چھٹکے ہوتے ہیں روڈ بھی چڑھ جاتا ہوں، لیکن بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتے. تو چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کیوں لگاتے ہو بابا؟ چھت دور ہے، دیکھو ذرا چھت تو سارے دور ہے. تو اب یہاں چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت، وہ بھی دور ہے، وہ بھی دور ہے، وہ بھی دور ہے. جو اعلان کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے پوچھے اللہ کہاں ہے تو کہنا میں قریب ہوں. اللہ کتنا قریب؟ وَمَا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شہرت سے زیادہ قریب. سیڑھیاں وہاں لگتی ہیں جہاں جدائیاں دوریاں فاصلے ہوں، وہاں سیڑھیاں نہیں لگتی جہاں جدائیاں نہ ہوں. سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے تھے کہ ہم سفارشی، یہ ہمارے سفارشی ہیں. آج بھی یہی ہوتا ہے نا، سب کچھ اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے اگر 12ویں 13ویں نہیں دی نا، 12ویں 13ویں کہہ رہا ہوں، 12ویں 13ویں نہیں دی نا تو پھر وہ پچھلی دفعہ تو گزر چکا ہے پٹسی. تو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ جناب علی ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی، جو کچھ پریشانیاں وہ اللہ سے سفارش کروا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو اللہ نے کہا مشرک کی علامت دیکھو، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم. کچھ حصہ کھیتی کا اللہ کے نام پہ کیا، کچھ حصہ اپنے معبودان باطلہ کے نام پہ کیا. اب اگر اللہ کے نام کا جو حصہ کیا تھا نا، وہ اگر اڑ کے یا کسی طرح ان کے معبودان باطلہ کا جو حصہ تھا ادھر آ گیا غلطی سے، تو کہتے تھے چلو چل جائے گا، اللہ کے کھانے کی کیا ضرورت ہے، بس چل جائے گا. حصہ جو اللہ کا اور جو حصہ معبودان باطلہ کا کیا تھا، تو معبودان باطلہ کا کوئی حصہ غلطی سے اللہ تعالیٰ کے حصے میں آ گیا جو انہوں نے اللہ کے نام پہ کیا تھا، تو اس طرف نہیں لانے دیتے تھے. کہتے تھے نہیں، یہ نویکلا ہونا چاہیے، یہ خالص انہیں کا ہے. بالکل اللہ کا حصہ وہاں بنے آ جائے لیکن ادھر کا حصہ ادھر نہ جائے. اللہ کے حصے کی پرواہ نہیں، جس چیز کو بڑے کی طرف منسوخ کرو اس کی پرواہ. تبھی تو کہتا ہوں آج زکات کی کوئی پرواہ نہیں، دیتا ہے دے، نہیں دیتا نہ دے. حج کی پرواہ نہیں، عمرہ کی پرواہ نہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں، یہ اللہ کا حصہ ہے. لیکن جس کام کو بڑے کی طرف منسوخ کیا اس کی کتنی پرواہ ہے. 11ویں بڑے کی طرف منسوخ ہے، 11ویں نہیں دی، یہ ہو جائے گا. فلاں چیز حلیم امام حسین کے نام پہ منسوخ، یہ نہیں دیا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ کے حصے کی پرواہ نہیں، اپنے معبودان باطلہ کے حصے کی پرواہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ صحیح کہتا ہوں کہ غلط؟ اللہ کا حصہ ہے نا زکات، تو زکات دو نہ دو کوئی پرواہ نہیں. لیکن 11ویں مہینے کے اندر چاول ضرور پکنے چاہیے. 11ویں وہ پھر اگر ادھر نہیں دو گے تو معاملہ خراب. زکات نہیں دو تو کوئی بات نہیں، حج نہیں کرو کوئی بات نہیں بقول ان کے. لیکن اگر زکات میں 12ویں نہیں دو گے، سمجھ رہے ہو نا،
12ویں نہیں دو گے 13ویں نہیں دو گے پھر معاملہ بڑا خطرناک. اور دوسرا پنجاب سائڈ جاتا اور ادھر بھی بعض لوگوں کا بعض عورتیں بعض لوگ مزارات کی منت مانتے ہیں کہ جی اگر میرا یہ کام ہوگا یہ چاول مزار پہ جا کے پھینکیں گے, مزار پہ جا کے کھلائیں گے, یہ بکرا وہاں جا کے رکھیں گے, یہ پیسے وہاں جا کے رکھیں گے. تو اب جب وہ منت کون پوری کرتا ہے؟ کون پوری کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. یہ بات یاد رکھنا, کرتا اللہ کی ذات ہے. اتفاق سے کبھی ہو جائے بھائی ہندو بھی تو اپنے اور رام شام گام سے مانگتے ہیں, لیکن ان کا کام بھی تو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ رام شام گام نے کیا, کس نے کیا ہے؟ ادھر بھی ہو گیا تو کیا بات. تو اب جب مزار کی طرف لے کے جا رہے ہو نا, راستے میں ایک سے بھوکا مر رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, غریب ہے, کوئی ادھر نہیں دیں گے, بالکل نہیں دیں گے. جی میں نے خالص وہاں کی مانی, نہیں دیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا, بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ دودھ ادھر کے لیے منسوب ہے, میں یہ دودھ وہیں لے کے جاؤں, پھر بالکل وہیں لے کے جاتے ہیں. تو اللہ کے نام کی جو چیز ہے اس کی پرواہ نہیں, لیکن جو اور چیزوں کی طرف منسوب ہے اس کی بڑی پرواہ. اسی طرح اللہ نے کہا ساما یحکمون, بڑا برا فیصلہ کرتے ہیں لوگ. اور ایک مشرک کی علامت اللہ نے یہی آگے چل کے بیان کی, وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. مشرکین باقاعدہ جب اولاد نہیں ہوتی تھی نا تو منت مانگتے تھے کہ اے اللہ اگر میری اولاد ہو گئی تو میں اپنی اس اولاد کو منات کے, یغوث کے, ود کے, سوا کے, جہاں ان کی عبادت کی جاتی ہے اس طرف منسوخ کر کے کہتے تھے یا اللہ میں اپنی پہلی اولاد کو ان کے نام پر ذبح کر دوں, پہلی اولاد کو ان کے لیے وقت ہو جائے. باقاعدہ جو ان کا خود کھانا ہوتا تھا یا جو کچھ بھی ہوتا تھا, پہلی اولاد کی یہ منت مانتے تھے, اگر اولاد نہیں ہو رہی منت مانتے تھے ہو گیا تو میں وہاں دے دوں گی, وہاں دے دیں گے ہم. اور پھر جب اولاد ہو جاتی پہلی تو وہیں پر جا کے منسوخ کرتے, وہیں پہ جا کے وقف کر دیتے اور پھر بعض دفعہ ذبح کر دیتے, اولاد تو وہاں منسوخ کرتے. آج بھی یہی ہوتا ہے پنجاب سائڈ زیادہ کہ بعض اولادوں کو وقف کیا جاتا ہے, میری پہلی اولاد ہو گئی فلاں مزار کے لیے وقف ہے, فلاں مزار کے لیے وقت ہے. تو وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جا کے مزار کے اندر دے آتے ہیں اس کے مجاور کو. ہاں آپ کو وہ نام آتا ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض محلوں میں چھوٹے چھوٹے منہ والے لوگ آتے ہیں, جسم تو بڑا ہوتا ہے لیکن منہ چھوٹے چھوٹے. ہماری زبان میں اس کو شدولا کہتے ہیں, اردو اور مونس کو شدولی کہتے ہیں کہ نہیں. تو وہ ایک مزار ہے باقاعدہ, وہ نام کسی کو پتہ ہے؟ میں ذہن میں اپنے ہاں دولا شاہ, دولا شاہ, ہاں جزاک اللہ, دولا شاہ جی, دولا شاہ کی مزار ہے. وہاں پر جو ہے نا وہ وقف کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی مزار کے لیے وقف. اب پہلی اولاد وہیں پہ ہو جاتی ہے تو وہ باقاعدہ جو منہ چھوٹے ہوتے ہیں نا, ان کی وجہ یہ ہے ایک ماسک لوہے کا اس طرح کا ہوتا ہے جو بچپن ہی میں ان کے منہ پہ ڈال دیتے ہیں, بچپن ہی میں. تو جسم کا اور حصہ تو بڑھتا رہتا ہے لیکن کیونکہ وہ ماسک تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے تو منہ نہیں بڑھتا. پھر وہ جا کے لوگوں کے سے مانگتے ہیں اور جب نہیں دو ان کو دو بڑی بددعا لگتی ہے ان کی. اور ادھر کہتے ہیں یہ دولے بابے سے چوہے, کہتے کہ نہیں دولے بابے سے چوہے. عجیب بات, انسانوں کو چوہا کہہ رہے ہیں بھائی, دولا بابے کو چوہوں کی کیا ضرورت ہے؟ خود مشرک جو بھی کرے نا وہ پھر بھی عشق کا کریڈٹ لے کے اپنے جیب میں رکھا ہوتا ہے. دولے بابے سے چوہے. منگو پیر میں جو مگر بچے اس کے بارے میں مشہور کیا گیا, ادھر کے بابا کی جوئیں تھی. بابا کتنا بڑا ہوتا کہ جس کنگی نال جھواں کرتا ہوتی ہے کنگی کتنی بڑی ہوتی ہے اور کور کتنی نکی دیے. اب دیکھو وہ اتنی بڑی مگرمچھ کو بابا کی جوئیں کہہ دو, جو کچھ کہہ دو پھر بھی عاشق ہے. اور ہم یہ کہیں کہ حاجت روا صرف اللہ, مشکل کچھ صرف اللہ, یہ گستاخ ہوگا. عجیب بات ہے کہ شروع نہیں کہہ سکتے. ٹائم ہے 10 منٹ اور چلوں, میرے خیال میں پورا کر لیتے ہیں, تقریباً 10 منٹ لوں گا, کیا خیال ہے؟ اجازت ہے؟ جزاک اللہ. ابھی کچھ علامتیں رہتی ہیں, ویسے تو بہت ہے. میں کہتا ہوں اگر اس موضوع کو 4 اعتبار چلاؤں نا تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا, لیکن صرف 10 منٹ میں انشاءاللہ مختصر سے کریں گے. پھر زندگی رہی تو باقی علامات پھر انشاءاللہ بیان کریں گے. تو آج کا مشرک بھی اسی طرح اولاد کو وقف کرتا ہے. میری کوئی بات فرضی تو نہیں ہے, ہاں
آپ کو سارا معلوم ہے کہ نہیں؟ آپ کو چوچو کی ملیہ سے تشریف لائیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا، تو یہ مشرک کی علامت۔ اسی طرح مشرک کی ایک علامت تھا وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ بعض چیزوں پہ مشرک اللہ کا نام لیتا بھی نہیں تھا کہ نہیں یہ خالص معبودان باطل کے۔ آج بھی بعض لوگ جب محرم کا حلیم پکائیں گے خالص حضرت حسین کے نام پر۔ ہمارے نانا نے ایک عورت کو سمجھایا 11ویں کی کچھ چاول لائی تھی، کہا بھائی کس کے نام پہ ہیں؟ تو کہنے لگی ایک پیرانے پیر دنائے دیں، کہا بھائی اللہ کے نام پہ کیا کرو۔ ہاں بابا سارے سال پہ کرنے ان نوے کے لیے صرف انہیں دنائی دی ہے، نوے کے لیے انہیں دنائی دی ہے، خالص ان کے نام پر ہے، اللہ کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب بات فلسفہ یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا نظر و نیاز دو، منع نہیں ہے لیکن اللہ کے نام پر دو، لیکن تو کہتے کہ اللہ کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے پچھلی اتوار کو بھی کہا تھا اللہ کو ہماری نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کس کے نام پہ ہوتی ہے؟ اللہ کے نام پہ۔ اسی طرح مشرک کی علامت یہ ہے وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا۔ کچھ جانور ہوتے تھے تو اس جانور کے اگر دودھ شدھ ہو یا کوئی دودھ آئے یا اس سے کوئی بچہ نکل آئے جانور سے، تو کہتے تھے اس جانور کا دودھ اور اس جانور کا جو بچہ ہے وہ صرف ہماری عورتیں کھا سکتی ہیں، نہیں مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں پہ حرام ہے۔ عورتوں سے اپنی طرف سے اس چیز کو حرام کر دیا، حلال کر دیا کہ جناب علی یہ جو ہے وقالوا ما في بطون هذه الانعام حرث وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا، صرف مرد کھا سکتے ہیں، ومحرم على ازواجنا، اور ہماری عورتوں پہ یہ حرام ہے۔ تو بعض چیزیں عورتوں پہ حرام کرتے، بعض مردوں پہ حرام، بعض عورتوں کے لیے جائز، بعض مردوں کے لیے جائز، بعض چیزیں عورتوں کے لیے حرام، مردوں کے لیے جائز، بعض عورتوں کے لیے جائز، مردوں کے لیے حرام، اپنی طرف سے۔ اللہ